اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک عیسائی عورت کا ہے۔ میرے صغیر میں ایک ہوٹل تھا جس میں بابا خان نامی ایک بزرگ صفائی کا کام کرتا تھا اور اس ہوٹل کے مالک ایک عیسائی میاں بیوی تھے۔ بابا خان 80 سال کی عمر کے بوڑھے آدمی تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو اور ایک پوتا تھا، لیکن اس کا بیٹا بیمار رہتا تھا۔ وہ خود مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن ہوٹل کی مالکن کے پاس گئے اور کہنے لگے، میڈم صاحبہ مجھے کچھ دن چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا، میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ میں اس وقت کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ یہ عیسائی عورت کہتی ہے، 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر بابا خان کے گاؤں گئے۔ ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے۔ ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں۔ اس کی تو کل کائنات اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ قریب تھے۔ ہم نے ذاکر بابا سے کہا، آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں؟ ایک ہی تو بیٹا تھا، کس طرح ہم آپ کو تسلی دے سکتے ہیں؟ اس نے آنکھیں کھول لی۔ بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگے، بی بی کیا تعزیت کی بات کرتے ہو؟ میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا پیدا نہیں کیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لیا ہے۔ میں اپنے رب کے فیصلے سے بڑا راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ چلو 1 مہینے کی چھٹی کر لو، تو کہنے لگا کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ کہتی ہے وہ چند دن کے بعد آ گیا۔ اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 دن ماہ گزرے تھے کہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا، وہ میری بہو بھی فوت ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک سے۔ کہتی ہے، اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے۔ وہ پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ کہتی ہے میں قریب گئی، میں نے کہا بابا جی اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، بیٹی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسا چاہا ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، اب یہ سکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں، یہ بھی وہاں رہ لے گا۔ بابا جی واپس آ گیا۔ کبھی کبھی میں چھت پر کھڑے ہو کر دیکھتی گئی، دادا گھوڑا بنا ہوا ہے، وہ سویرے سویرے اٹھتا، اسے سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، بہت پیار کرتا تھا۔ تیسری منزل پر ہم نے انہیں ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے، اور یہ دادا اپنے پوتے کو بہت زیادہ خوش رکھتا، حتیٰ کہ اپنے پوتے کو اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا، اس کی ہر چھوٹی موٹی خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا، اور اس بچے کو ایک بزرگ نہیں بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا دوست بچہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو عزرائیل پہلے آ گئے۔ اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا، پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود دی۔ مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے منہ کے قریب لائی، اور میں نے اسے کہا کہ بابا جی اب تو آپ ٹوٹ گئے ہوں گے، سب بکھر گیا ہے۔ تو اس نے ہاتھ جھاڑے اور آنسو جھٹک دیے۔ کہنے لگا، میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں؟ میں کوئی لاوارث ہوں؟ میرا کوئی رب نہیں؟
میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد میں بھی قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا۔ میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے، میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا، بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے، تم نے یہ سکون لینا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، کون نہیں چاہے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون ہی سکون۔ تو بابا خان کہنے لگا، آپ لوگ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس عورت، اس مرد شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور پکے سچے مسلمان ہو گئے، اور اپنی باقی کی زندگی دائرہ اسلام میں رہ کر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے پر گزاری، اور حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسل بھی مسلمان رہی، اور وہاں کی مسجد میں ان کے بچے امامت کرتے رہے۔ یہ تھی ایک مسلمان کی شان۔ مسلمان کہلانا اور بننا آسان سا محسوس ہوتا ہے، لیکن حق اور سچ پر چلنے والا سچا مسلمان بننا مشکل کام ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ نام کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے دنیا کو مسلمان بن کر دکھانا ہی اصل مسلمان ہونے کا حق اور فریضہ اول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بنائے، ایسا مسلمان بنائے ہم لوگ مشکلات میں بھی کبھی گھبرائیں نہیں، ہمارا ایمان اس قدر پختہ ہو کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمارا ایمان ڈگمگائے نہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو